سبسکرائب محمد عثمان آفیشیل، بیل آئکن آل ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ تعریف رب العالمین خود کر رہا ہے۔ امالما کا دل نے گواہی دے دی کہ یہ سفید لباس، یہ سفید کپڑا میلا ہے، محمد کا چہرہ کہیں سے صاف ہے۔ حضرت آمنہ کی گواہی لیتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتے ہیں جب آقا کی پیدائش ہو گئی، رات کا وقت ہوا تو میں دنیا کے چاند کو دیکھ رہی تھی، ادھر اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میں نے اس چاند کو دیکھا، مجھے اس کے اوپر دھبا نظر آیا، مجھے اس کے اوپر میلا پن نظر آیا، مجھے اس کے اوپر چھائیاں نظر آئی، لیکن جب میں نے اپنے محبوب کو دیکھا تو صاف نظر آیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ رب کعبہ کی قسم، وہ چاند مانگ پڑ جاتا ہے لیکن محمد اللہ کا چاند کبھی مانگ نہیں پڑتا۔ جو بھی پھول دنیا کے اندر کھلا ہے وہ ایک نہ ایک دن مرجھا جائے گا، اس کی خوشبو ختم ہو جائے گی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر واحد ایسے پھول ہیں کھلے تو کھلتے چلے، بڑے تو بڑھتے چلے گئے، خوشبو کے اندر آئے تو معطر کرتے چلے گئے۔ دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن محمد کا پھول کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر تم میرے محبوب کے ذکر پر آ جاؤ، میں آپ سے عرض کر رہا تھا دو نام، یہ بات مکمل کر لیں، سارے نبیوں کے ایک نام، میرے آقا کے دو نام۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے شعر پڑھا، چند ساتھی موجود تھے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر، توجہ کرو میرے عزیزو، کتنا پیارا شعر، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر ساری دنیا سوچتی ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر ساری دنیا سوچتی ہے، دیکھنے والوں نے حسن ہی سب بھی دیکھا تھا، لیکن جنہوں نے حسن محمد کو دیکھا وہ کیا کہہ رہے ہیں، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے ساری دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کے بارے میں جب تم پوچھو گے، ادھر ادھر پیغمبروں کی زبانی نہ پوچھو، صحابہ کی زبانی نہ پوچھو، کاتبوں کی کتاب سے نہ پوچھو، قلم والوں کے اقلام سے نہ پوچھو، مصنفین سے نہ پوچھو، بندوں سے نہ پوچھو، جب بھی تم ذکر پوچھنا چاہتے ہو تو رب العالمین سے پوچھو۔ بھئی کیا پوچھو؟ اب میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا، شہر کا نام آیا تو رب نے قسم کھا کر بتلا دیا، اب چہرے کا نام آیا والضحیٰ، اللہ رب العزت سورہ احزاب کے اندر فرماتے ہیں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ایسا تمہیں چراغ دے دیا، ایسا روشنی والا نور عطا کر دیا۔ رب محمد کی قسم دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن محمد کا نور ختم نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کا ولادت باسعادت ہونا یہ بھی معجزہ ہے، میرے نبی کا دنیا میں آنا بھی معجزہ ہے، میرے نبی کا نام بھی معجزہ ہے، میرے نبی کی ذات بھی معجزہ ہے، میرے نبی کا پسینہ بھی معجزہ ہے، میرے نبی کا لعاب بھی معجزہ ہے، میرے نبی کی زلفیں بھی معجزہ ہے، میرے نبی کا چہرہ بھی معجزہ ہے، میرے نبی کی پیشانی بھی معجزہ ہے، میرے نبی کی یہ تاجل والی آنکھیں بھی معجزہ ہے، میرے نبی کے یہ مشفقین ہوٹ بھی معجزہ ہے، میرے نبی کے دندان بھی معجزہ ہے، میرے نبی کے ہاتھ بھی معجزہ ہے، میرے نبی کی انگلی بھی معجزہ ہے۔ میں کیوں نہ کہوں میرے نبی فرش پر بیٹھ کر عرش کی طرف اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، بتاؤ معجزہ ہے یا نہیں؟ انگلی بھی معجزہ ہے، میرے نبی فرش پر بیٹھ کر عرش کی طرف اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ رب محمد کی قسم اللہ فرما رہے ہیں کہ چاند ادنا ہے، میرا محمد اعلیٰ ہے، میرا محمد اعلیٰ ہے، میرا محمد بالا و برتر و بالا ہے، اس کی عظمت بھی معجزہ، اس کا کردار بھی معجزہ، اس کا فعل بھی معجزہ، اس کا طور اتوار بھی معجزہ،
اس کا بولنا بھی معجزہ، اس کا کھانا بھی معجزہ، اس کا پینا بھی معجزہ، اس کا لیٹنا بھی معجزہ، اس کا چلنا بھی معجزہ، اس کا بیٹھنا بھی معجزہ، اس کا سونا بھی معجزہ، اس کے پہاڑی پر چلنا بھی معجزہ، اس کے پہاڑ سے اترنا بھی معجزہ۔ پہاڑوں کے پاس سے چلے تو ہم کلام ہو جائے، یہ معجزے سے خالی۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، سب کہو سبحان اللہ۔ جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ، میں نہیں کہہ رہا، کاتب نہیں کہہ رہا، کتاب محدثین صحابہ، فرمان مصطفیٰ بول رہا ہے کہ جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا دخل الجنہ، جنت اس پر واجب، جنت اس پر کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی۔ نیند آ رہی ہوگی آپ کو کیونکہ میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی، ذرا توجہ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت دی کہ کلمہ پڑھ، یہودی تھا ذاتی طور پر، عقیدے کے اعتبار سے، سفر میں تھے، ملاقات ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے عرض کی یا رسول اللہ، اس بات کی کوئی چیز یہاں موجود ہے جو آپ کی گواہی دے دے کہ آپ علی الحق، رب کی طرف سے آپ حق پر، آپ کا دین سچا ہے، آپ نبی آخر الزمان ہو، نبیوں کے بھی نبی ہو، سنیو بولو۔ اگر آپ بھی آپ کو خوشی نہیں ہوتی تو پھر زندگی میں کبھی خوشی آ بھی نہیں سکتی، یہ بات یاد رکھو۔ سنی محبوب کا ذکر اور خاموش رہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آگ اور پانی والی بات ہے، جس طرح آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اور محمد کا تذکرہ ہو اور رب العالمین کی زبان میں اور سنی خاموش ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور مجھے تجھے کوئی جاننے والا نہیں ہے اگر نسبت محمدی نہ ہو، یہ پکی پکی بات ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، نام محمد سے زمانے میں اجالا کر دے۔ اگر مجھے تجھے کوئی جان رہا ہے تو نسبت محمد سے جان رہا ہے۔ میرے عزیزوں، اس نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، میں آپ کے نبوت کو مان لوں گا، آپ کے دین کو قبول کر لوں گا، آپ کے عقیدے اور مذہب پر قربان ہو جاؤں گا، لیکن یا رسول اللہ یہ بتا کہ تیری کوئی چیز اس بات کی گواہی دے دے گی کہ آپ سچے ہیں؟ سوال بڑا وزنی ہے۔ اور کوئی آدمی کہے یار میں تیرے اوپر تیری ضمانت قبول کر لیتا ہوں کہ فلاں شخص تیری ضمانت دے دے، فلاں آپ کا سردار ہے نا، فلاں علاقے کے اندر بڑیرا ہے، وہ کہہ دینا کہ تجھے چھوڑ، ایسا ہے یا نہیں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز گواہی دے کہ آپ سچے نبی ہیں تو میں قبول کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لے، بات پکی ہونی چاہیے، گواہی تو مانگ رہا ہے، میں نہیں مانگ رہا۔ ایک بات یاد رکھیے، منہ بولے دام کبھی پورے نہیں ملا کرتے، اور منہ مانگی موت بھی کبھی پوری نہیں ہوا کرتی۔ یوں تو آئے روز کبھی کبھی والدہ غصے میں کہہ دیتے ہیں، والد غصے میں کہہ دیتا ہے، آئے روز جنازے اٹھ رہے، تیرا جنازہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن علماء محدثین اس بات پر گئے ہیں کہ والدین کو بھی یہ بات نہیں کہنی، جتنا بھی ہو سکتا ایسی گھٹیا اور ایسی کمزوری والی باتیں نہیں کہنی چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مانگ رہا ہے، گواہی دلوانا اللہ کا کام ہے،